کہ ایک عام مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے قائد کو، امیر کو، حاکم کو، جو لوگوں کا آدرش اور آئیڈیل بنتا ہے، لوگ عمرا کے مذہب پہ ہو جاتے ہیں۔ مولا علی سے پوچھا کہ اصلاح کس کی پہلے، عوام کی حکومت؟ تو دونوں تک۔ تو آپ نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا اگر چھت کا پانی پاک ہے تو ہر کھڑکی کا پانی پاک ہوگا۔ اگر حکمراں اچھے ہوں گے تو عوام بھی اچھے ہوں گے۔ اگر حکمراں فاسق و فاجر ہوئے اور حکمراں قوم کی امانت لوٹنے والے ہوئے، بیجا اسراف کرنے والے، تو ہر شخص اپنی سطح پہ کسی نہ کسی طرح لوٹ مار میں لگے گا، اور پھر جب کہ اسے عزت ہو اور وہ ملے، یعنی اس کی تعظیم کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعظیم و تکریم تو صرف تقویٰ کی بنا پر ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہمیں ہر شخص کو فرداً فرداً کہہ رہا ہوں، اپنے طور پر حق و باطل کی تمیز نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ مسلمان ہیں تو کیا اسلام کے بارے میں معلومات، بنیادی معلومات نہیں چاہیے؟ عبادت اور معاملات، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی جماعت جو دین کی تبلیغ کرے، صرف تبلیغ نہیں، ایک ایسی جماعت بھی ہوگی جو دین کو نافذ کرے گی۔ اور پھر ایک کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے کہ جو دیکھیں تبلیغ والوں کو بھی اور تحکیم والوں کو بھی کہ کون کہاں غلطی کر رہا ہے۔ آپ اسے اپوزیشن کا نام دے دیجئے، جو آج کی تہذیب میں بڑا مروجہ ایک نام ہے اپوزیشن۔ اور اپوزیشن والے، مجھے معاف کیجئے گا، کسی کی طرف کہہ نہیں رہا ہوں، اپوزیشن والے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسمبلی میں خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور جہاں ان کو مفاد کی ضرورت پڑتی ہے حکومت کے کارندوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ادارے ان کا خیال کرتے ہیں ذرا یہ ناراض ہو جائیں گے تو اسمبلی میں کوشچن اٹھ جائے گا اور ہمارے بدنامی ہو جائے گی اور ہم سے پرسش ہو جائے گی۔ یا اپوزیشن والے، اللہ اکبر، اس میں کتنے بڑے لوگ ہیں جو استحصال کرتے ہیں قوم کا، اور پھر جو حاکم ہے وہ تو پھر حاکم ہے ہی، استغفر اللہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ حکم الحاکمین ہو کے ارحم الراحمین ہے۔ اس نے پوچھا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا میں حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ قوم کی امانت میں خیانت، دین سے بے دینی، مسلمان ہو کر اسلام کی نفاذ کے لیے کوشش نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا یہ ایک انفرادی بات ہے، اللہ اکبر، اجتماعی بات ہے۔ اور اجتماعی بات بھی کسی تعصب کے ساتھ نہیں ہے، اسلام سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ اپنی جغرافیائی حدود ہی میں نہیں اسلام کی بات کریں، آپ پوری دنیا میں اسلام کی بات کریں کہ اسلام ہی واحد ذریعہ ہے امن کا اور عافیت کا۔ آج ہم اشتہارات دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے کہ فالو اسلامک بینکنگ، دنیا لٹ چکی ہے سود کے نظام میں، ان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے اخلاق نہیں سنوار سکے ہیں، فیملیز آر بروکن، معاشرہ نہیں ٹوٹا، خاندان ٹوٹ گیا ہے، ماں باپ اولاد کی تمیز نہیں رہی ہے۔ میں میڈیا پہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں، وہاں 75% بچوں کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ کوئی بچہ جا رہا ہو، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، وہ عورت ناراض ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنی جگہ حق و باطل کی تمیز ہونی چاہیے، اسلام کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اسلام کی تبلیغ بھی کریں، کچھ لوگ اس کو نافذ بھی کریں، اللہ اکبر، اور نافذ کریں اسلامی فلاحی مملکت، اللہ اکبر۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو نہیں سکتی جو اسلام کی روشنی میں ہو، وہ خلفائے راشدین نے دکھا دی ہے، اور بعض عادل سلاطین نے بھی، الحمدللہ صالحین۔ اور اس کے بعد میں نے ایک بات کہی ہے کہ تبلیغ والوں پہ بھی نظر ہو کہ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو حکومت والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سے بل، صرف اکثریت کی بنیاد پر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اکثریت کی طرف قائل ہونے سے پہلے اس وحدت کی طرف مائل ہو جس طرف اللہ ہم کو لے جانا چاہتا ہے، اور وہ حق کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔